آج ہم نے سورہ محمد کی 18ویں آیت 18ویں سے تلاوت شروع کرنی ہے، اس لیے کہ ایک دو تین آیت پہلے ہو چکی ہیں، مگر اس کو وہیں سے شروع کرنا مناسب ہے، پھر آگے ایک دو رکوع اکٹھے تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم یہ جزم ہے، یہ پیش ہے. میں نہیں سمجھا آپ کیا توجہ دلا رہے ہیں. میں نے تو میرے خیال میں یہی پڑھا جو لکھا ہوا ہے. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. درست ہے نا؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اس میں کافی توجہ طلب آیات آ رہی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے صرف اسی صورت پر ہی آج مضمون درس ختم ہو جائے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی یا جو ہدایت پا گئے، زادہم ھدی، انہیں اس نے ہدایت میں بڑھا دیا. وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقوی عطا فرمایا. اس میں ان کا تقوی عطا فرمایا میں کیا مضمون بیان ہوا ہے مومن صاحب؟ زادہم ھدی کے ساتھ ہر شخص کے تقوی کا تعلق ہے. جتنا کوئی شخص اپنے تقوی میں بڑھتا ہے اسی قدر ہدایت میں بھی بڑھتا ہے. بس زادہم ھدی کا جواب یہ ہے، دراصل اس کی حکمت سمجھائی گئی ہے. زادہم ھدی کن معنوں میں؟ وآتاہم تقواہم، کہ ان کو جو ان کے تقوی کا حق تھا وہ ادا کیا گیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. بس کیا وہ اس ساعت کے انتظار کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، الساعہ خاص ساعت ہے، بس اس ساعت کے سوا بھی کسی اور ساعت کی راہ دیکھ رہے ہیں. ان تأتیہم بغتۃ، کہ ان کے پاس اچانک آ جائے. فقد جاء اشراطها، اور اس کی علامتیں تو ظاہر ہو بھی چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، پس انہیں کیا ہو جاتا ہے
جب ان تک ان کا اپنا ذکر آتا ہے. یہ بھی مشکل ہے مفہوم کے لحاظ سے. کیا مطلب ہے؟ کس ساتھ کا انتظار ہے جس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں؟ اصل میں یہاں اس ساتھ کی طرف اشارہ ہے جس کا اقتربت الساعہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کی نشانی کے طور پر چاند کا پھٹ جانا سب دنیا پہ روشن ہو گیا تھا. تو کیا وہ یہ جو ساتھ تو ظاہر ہو چکی ہے، ایک ایسی ساتھ جس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے سوا اور کس ساتھ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور یہ ساتھ عربوں کے احیاء نو کی ساتھ تھی، یعنی جس میں ساتھ کے دونوں نمونے دکھائے گئے. ایک طرف ان لوگوں پر جو روحانی طور پر مردہ تھے ان پر یہ فتویٰ صادر کر دیا گیا کہ یہ مردے ہیں، اور ساتھ میں ایک طرف موت واقع ہوتی ہے سب پر، اور دوسری طرف جن میں زندگی کی صلاحیتیں تھیں وہ صدیوں کے مردے بھی اکھاڑ دیے گئے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ مراد ہے، اس کے بغیر یہ بات آیت سمجھ نہیں آتی. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، وہ اور کون سی ساتھ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک گویا ان پر اچانک آئے گی. تو ان کا ساتھ کا تصور ہی غلط تھا، اور وہ تصور تھا جو یوم القیامہ کا تصور اس دنیا میں ہے، جب ہر چیز کی صف لپیٹ دی جائے گی. فقط جا اشراطھا، یہ اب بات کھلتی ہے کہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جو قیامت ان پر آنی تھی. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یہ ان کی کیفیت ہے. انہیں ہو کیا جاتا ہے جب ان کے حالات ان پر پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. ذکراہم سے مراد ان کے حالات ہیں جو جیسا کہ اس آیت میں ان پر پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. جب ان کے اپنے حالات ان پر پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا اپنا ذکر ان تک آتا ہے. یہ ایک ترجمہ تھا، مگر یہ جب تک یہ پس منظر واضح نہ ہو یہ ترجمہ واضح نہیں ہوتا. ان کا اپنا ذکر سے مراد یہ وہ ذکر ہے جو پہلے گزر چکا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لے کہ یقیناً وہ ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کر. یہاں رب کا لفظ زائد لکھا گیا ہے، کاٹ دیں اس کو. جان لے، بس جان لے کہ اس کے سوا اور کوئی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر. وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بھی. والمؤمنات، اور مومنات کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تمہارے سفری ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانوں کو بھی. اب اس کا کیا تعلق ہوا؟ غور کریں، بتائیں اگر کسی کو کچھ سوجھے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. میرے نزدیک یہاں متقلبکم و مثواکم میں دو شکلیں بیان کی گئی ہیں
مومنوں اور مومنین کی جن کے متعلق دعا کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پھر بعض دفعہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقرار پکڑتے تھے، جو کچھ بھی حضور کی طرف سے آپ کو ادا ہوا اس کو چمٹ جاتے تھے۔ تو یہاں عام دنیا کے سفر کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارا ذکر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اثرات سے تعلق میں ہے، اسی کے لیے اس کا نام سورہ المحمد ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مغفرت کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ بعض ان میں سے تیرے پاس آ کر واپس اپنی پہلی حالت کی طرف بھی لوٹ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ جانتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے اور جو بات تُجھ سے سیکھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ بس ان سب کے لیے مغفرت طلب کر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیوں نہ کوئی سورت اتاری گئی۔ اب سورتیں تو اتاری جا رہی تھیں، اور ایمان والے تو خاص طور پر جانتے تھے کہ صورتیں آئے دن اتاری جا رہی ہیں۔ یہاں سورتن سے مراد کوئی ایسی صورت ہے جس میں قتال کا ذکر ہو، اور یہ تفصیل قرآن کریم میں دوسری جگہ بڑی وضاحت سے آ چکی ہے، اس لیے بعض آیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بار بار بیان ہی انہی لفظوں میں وہ مضمون بیان نہیں کرتی۔ تو وہ یہ اس تمنا کا اظہار کرتے تھے ایمان لانے والے کہ کیوں نہ کوئی صورت اتاری گئی، وہ کیسی صورت مانگتے تھے، اگلا حصہ آیت کا یہی بیان فرما رہا ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، بس جب کوئی محکم صورت اتاری جائے گی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہوگا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ تیری طرف ایسی نظریں ڈال رہے ہوں گے جیسے ایسا شخص جس پر موت کی غشی آئی ہو۔ اولیٰ لہم، بس ہلاکت ہو ان کے لیے۔ اب ایمان والوں کے متعلق فرمایا تھا وہ کہا کرتے تھے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو میں سے جو کہا کرتے تھے بعض چھپے ہوئے منافق بھی تھے اور ان کے دل میں مرض تھا۔ ہر ایمان والے کو یہاں ملزم مجرم قرار نہیں دیا جا رہا، بلکہ جو کہنے والے تھے ان میں کچھ چھپے ہوئے منافقین بھی تھے۔ جب وقت آیا جہاد کا تو وہ لوگ پھر گئے اور ان کی آنکھیں پتھر آ گئیں۔ بس اس تسلسل سے مضمون بالکل واضح ہے۔ طاعت و قول معروف، اطاعت اور معروف بات چاہیے۔ فیضا عزم الامر، پس جب معاملہ امر مستحکم ہو چکا ہے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، یہاں کون سا امر مستحکم ہو چکا ہے؟ یہ ساری صورت ہی ایسی چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے جو دوسری آیات کی طرف اشارے کر رہی ہیں اور ان کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان یونیورسلی ثابت ہو چکا ہو تو اس کے بعد جو انکار کرے گا وہ مجرم ہوگا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فیضا عزم الامر، جب ایمان باللہ تمام دنیا کی گواہی سے ایک طے شدہ معاملہ ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کا اس بات عالمی گواہی کے نتیجہ میں ایک طے شدہ معاملہ ہو چکا ہو،
فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، پھر اگر یہ خدا سے مخلص رہتے اس بات کے پیش نظر، صدق اللہ میں تصدیق کرنا نہیں مراد، بلکہ اس سے مخلص ہونا ہے، بس اس بات کے بعد اگر یہ خدا سے اخلاص کا سلوک کرتے یہ ان کے لیے بہتر تھا، نہ کہ وہ منافقت کی باتیں جو پہلے گزر رہی ہیں۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، پس اگر تم پیٹھ پھیر لو تو کیا تم میں استطاعت ہوگی کہ تم زمین میں فساد کرتے پھرو اور اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ دو۔ یہاں بھی اسی طریق پر دوسری تفصیلی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ غلبہ پائیں مسلمانوں پر اور زمین میں فساد برپا کریں اور اپنی رحمی رشتوں کا کوئی لحاظ نہ کریں، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم تو رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنے والے ہو لیکن ان کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی، اگر وہ غلبہ پائیں گے تو رحمی رشتوں کو کاٹ دیں گے، ان کا ذرہ بھی خیال نہیں کریں گے۔ تو فہل عصیتم ان تولیتم، عصیتم سے مراد یہ ہے کہ اگر تم پیٹھ پھیر لو، ان تولیتم اگر تم پیٹھ پھیر لو تو کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ تم زمین میں فساد کرتے پھرو اور رحمی رشتوں کو کاٹ دو؟ مراد یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ، بے شک تمہیں اللہ ہرگز توفیق نہیں دے گا کہ تم مسلمانوں پر غالب آؤ اور اس صورت میں اپنے بغض نکالو اور رحمی رشتوں کو کاٹ دو۔ تو اس ساری صورت کو سمجھنے کی چابی اس بات میں ہے کہ اس سے ملتی جلتی آیات کی تلاش کریں، اور وہ جو چند لفظوں میں بات فرمائی گئی ہے وہ تفصیل سے دوسری جگہ آیات میں ضرور مل جائے گی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ یہ سب کام کر سکیں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ بہرا اور اندھا ان معنوں میں کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے جو ان کے سامنے رونما ہو رہا ہے، اسلام کی فتح کے سامان پیدا ہو رہے ہیں، جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو توفیق مل ہی نہیں سکتی کہ وہ آزادی سے زمین میں فساد کرتے پھریں۔ اس کے نتیجے میں یہ سوال اٹھتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ یہ ساری باتیں قرآن پر تدبر سے ان کو سمجھ آ سکتی تھیں، یعنی قرآن کریم میں اس مضمون کو جگہ جگہ تفصیل سے کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر، ان دلوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی تالے باہر سے لا کر کوئی دلوں پر نہیں لگائے جاتے، بلکہ دلوں کے اپنے ہی تالے ہیں جو ان پر پڑ جاتے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھ دکھاتے ہوئے مرتد ہو گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت روشن ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا اور انہیں جھوٹی امیدیں دلائیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے جو اللہ نے اتارا کراہت کرتے تھے، کہا، یہاں لفظ کہا اس جگہ ڈالا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے یا
یہی مناسب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے، ایسے لوگوں نے نہیں چاہیے، ان لوگوں نے چاہیے، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس سے جو اللہ نے اتارا کراہت کی کہا، یا یہاں آ سکتا ہے یا پہلے جا سکتا ہے۔ پھر دوسری صورت میں یہ ہوگا، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے کہا، یہ بنتا ہے نا، اس لیے مشکل پڑ جاتی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کو وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا تھا۔ تو نیا ترجمہ کیا بنا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس سے جو اللہ نے اتارا کراہت کی کہا، یہی بنتا ہے، اس کے سوا کہا کی اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ کن لوگوں سے کہا؟ یا ان کا ذکر نہیں؟ وہ جو پہلے سے بھاگے ہوئے تھے، جو چھوڑ گئے تھے۔ تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جو امور ہمارے مرضی کے ہیں ہم ان میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی وہ جو مدینے سے جنگ بدر کے بعد، یعنی جنگ احزاب کے بعد نکالے گئے لوگ ہیں، ان کا جو مضمون قرآنی آیات میں بیان ہوا ہے وہ اس مضمون سے ملتا جلتا ہے۔ ان سے مخفی وعدے کیا کرتے تھے یہ لوگ، یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہر بات تمہاری مانیں گے، یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو باتیں ہوں گی وہ ہم تمہاری مانیں گے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہو کہ تم ہمارے حاکم بن گئے، جو چاہو گے ہم سے کام کرواؤ، ہم وہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کے امور داخل ہیں، اور یہی قرآن کریم سے ثابت ہے، یہی وعدے کیا کرتے تھے وہ، مخالفت میں ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ، یہ حصہ ترجمے سے رہ گیا، یہاں نوٹ کریں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے راز جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا کیا بغض کینے چھپے ہوئے ہیں، اللہ ان کے راز جانتا ہے اور ان کے رازوں کو ظاہر فرما دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں وفات دیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ انہوں نے اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے پیروی کی۔ یہاں بظاہر ماضی میں ذکر ہونا چاہیے تھا جو اللہ کو ناراض کرتی تھی، مگر جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں چیزیں وہ ہمیشہ ہی اس کو ناراض کرتی ہیں، اس لیے ماضی مناسب نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ انہوں نے اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے پیروی کی اور اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے
گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا۔ یہ تو بالکل صاف اور کھلی بات ہے، اس لیے اس میں کسی تفصیلی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو تجھے وہ لوگ دکھا دیں گے۔ اس میں واو کا ترجمہ رہ گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو تجھے وہ لوگ دکھا دیں گے اور تو ان کو ضرور ان کی علامتوں سے جان لے گا۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ میں ضرور کا مضمون لام پہ زبر کی وجہ سے داخل ہے، تو ضرور ان کو ان کی علامتوں سے جان لے گا۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کو ان کے لب و لہجہ سے یقیناً پہچان لے گا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ أَرَيْنَاكَهُمْ اور عرفتہم میں کون لوگ مراد ہیں جن کو دکھانے کا ذکر ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر منافق کی پردہ دری نہیں ہوئی، اور یہ دستور نہیں تھا کہ ہر منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں سے بھی حسن ظن کا سلوک فرمایا کرتے تھے، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلم کھلا حضور کو دکھا دیا جاتا کہ یہ سارے منافقین ہیں، تب ان کی علامتیں صاف پہچانی جاتی جو پہلے بھی تھیں، مگر اس وضاحت کے ساتھ نفاق کی علامتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ امکان تھا وہ نفاق کی علامتیں ہوں یا نہ ہوں، تو جب وہ لوگ ننگے کر کے تمہارے سامنے لائے جائیں گے کہ یہ منافق ہیں، تو اس وقت تو ان کی علامتوں سے صاف پہچانے گا کہ یہ واقعی منافق ہیں، اور ان کی لحن قول میں بھی فرق ہوگا، ان کی بات کرنے لہجے میں بھی فرق ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو ممتاز کر دیں اور تمہارے طور طریقوں کو پرکھ لیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جو پچھلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو دکھا دیتے، اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے بعض امتحان میں سے گزرنا ضروری تھا، اور وہ امتحان میں ناکامی کے نتیجے میں اپنا پردے کا حق چھوڑ بیٹھے تھے، یعنی ستاری کا حق چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ جنگ احد میں ہوا ایسا ہی واقعہ، جنگ احد میں ایسا ہی واقعہ ہوا۔ تو پہلی آیت کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لیے یہ آیت جو بعد میں آ رہی ہے یہ مددگار ہے، یعنی منافقین کی جتنی بھی قسمیں ہوں، بہت سے ایسے منافقین تھے جو واقعتاً چھپے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی نظر سے بھی پوشیدہ تھے، کیونکہ بڑھ بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے، اور سننے والے کا حق تھا کہ ان کی باتوں کو مانے، ان کو چیلنج نہ کرے۔ مگر جنگ احد کے بعد ایسی صورت پیدا ہوئی ہے اس دوران کہ 300 منافقین نے روگردانی کی اور وہاں سے نکل بھاگے۔ اس وقت ان کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ اب اگر ان کو اس صورت میں دیکھیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ان بدبختوں کی تو لحن ہی اور تھی، ان کے چہروں کی علامتیں مختلف تھیں۔
تو یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب تک خدا ان کو آزمانا لیتا، اللہ تعالیٰ کو ننگا کرنے کا حق نہیں بنتا. حق ان معنوں میں کہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسی کے مطابق میں سلوک کروں گا، اس لیے ایسے باتیں ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں انتظار کے جو معنی ہیں ان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ہاں تو ایک واضح صاف لکھا ہوا تختہ ہے جس پہ سب کچھ ماضی، حال اور مستقبل صاف دکھائی دے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اسی طرح صرف منافقوں کی آزمائش ہی فرض نہیں تھی، مومنوں کو بھی آزمایا جانا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو، والے نہیں، جہاد کرنے والوں، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ممتاز کر دیں، اور تمہیں تمہارے طور طریقوں کو، تمہارے طور طریقے کو پرکھ لیں. طور طریقوں لفظ غلط ہے، تمہارے طور طریقہ ایک ہی معنی، اس میں جمع کا مضمون ہے، اور تمہارے طور طریقہ کو پرکھ لیں. تو اب یہ منافق اور مومن بالکل کھل کے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. اس وقت مومنوں کا طور طریقہ اور ان کا اخلاص اور ان کی وفاداری بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول کی مخالفت کی باوجود اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی. یہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ اللہ کا انکار کیا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی صداقت روشن ہو چکی تھی. تو یہی معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا. کچھ ایسے منافق ہیں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی باوجود اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی. یہ لوگ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. یہ ترجمے کے لحاظ سے تو درست ہو گیا، مگر جب ہدایت پوری طرح کھل گئی تھی پھر انہوں نے رسول کی مخالفت کیوں کی ہے؟ جب ایک بات واضح ہو جائے تو پھر تو انسان مخالفت نہیں کیا کرتا. ڈاکٹر صاحب کوئی ڈاکٹری جواز اس بات کا یہ پہلو ہے جس پر غور کریں، اگر کسی کو سمجھ آئے تو بتائیں. جی، جو فی قلوبہم مرض کا، فی قلوبہم مرض، وہ مرض کیا ہے جس کے نتیجے میں پہچاننے کے باوجود پھر انسان مخالفت کرتا ہے. دراصل یہ مخفی دہریت ہے، اور ساری دنیا کی گواہی کے باوجود اللہ کی مخالفت یا اس کا انکار کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ یقین ہی نہیں آتا کسی طریقے سے کہ اللہ موجود ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے متعلق ان کا یہ تردد تھا، کیونکہ دل ٹیڑھا تھا. جیسا کہ انہوں نے کہا مرض تھی دل میں، یہ مرض تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں یقین داخل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سچا رسول ہے یا کوئی خدا ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے. اس بنا پر فرمایا گیا ہے ثم ماتوا وهم کفار. یہ آیت چل رہی تھی.
پہلی یا ایھا الذین ان الذین کفروا وصدوا ہاں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر مر گئے اور وہ کفار تھے، فَلَن یغفر اللہ لہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مر نہیں جاتے اس وقت تک ان کے لیے موقع ہے ہدایت پا جانے کا، بس جب ارتداد کی حالت میں مر گئے تو پھر انہوں نے اپنی مغفرت کے دروازے بند کر دیے۔ ہاں اس سے دو آیتیں، ایک آیت چھوڑ کے پھر اس سے اوپر جو آیت ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے، تو آپ نے ابھی واپس اس پہ کیوں ڈال دیا مجھے خام؟ اس میں آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا کون سی آیت ہے؟ ان الذین کفروا، نمبر 33 وہی تو ہے ان الذین کفروا۔ نیچے بھی وہی ہے، وہ ماتو والا بھی ہے۔ ہاں ہاں اس لیے دھوکہ ہوا۔ چلیں یہ واپس اس پہ چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ تبین کے بعد وہ کیوں مخالفت کریں گے شدت کے ساتھ۔ تبین ان معنوں میں ہے کہ ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا، جو آنکھیں رکھتا ہو، جو کان رکھتا ہو، جو عقل رکھتا ہو، اس کو صاف دکھائی دینا چاہیے، کیونکہ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے اس کے واضح ہونے میں کوئی کمی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں یا کریں گے، یہ مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر دو۔ ان الذین کفروا، یہاں اطیعوا اللہ والرسول نہیں ہے، یہ بات بھی غور کے لائق ہے، توجہ کے لائق ہے۔ بعض جگہ قرآن کریم میں اطیعوا اللہ والرسول فرمایا گیا ہے، یہاں اللہ اور رسول کی مشترکہ اطاعت میں قرآنی تعلیم پر عمل کرنا مراد ہوا کرتا ہے۔ جب الرسول کہا جائے الگ واطیعوا الرسول، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ رسول صاحب امر ہے اور اس کی اطاعت جو یہ کہتا ہے اس میں کرنی فرض ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے منشاء کے خلاف کہے۔ اس لیے یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ قرآن کریم میں یہ اس طرح ہے کہ نہیں ہے، جب رسول کہے گا تو تمہیں ماننا پڑے گا، اس کے صاحب امر ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اپنے اعمال کو باطل کر دو گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفار تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہاں صدوا عن سبیل اللہ کا جو اظہار ہے یہ قابل توجہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے سے روکتے نہیں ہیں، وہ اگر مر جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے متعلق ہرگز یہ آیت اطلاق نہیں پاتی فَلَن یغفر اللہ لہم۔ یہ آیت ان لوگوں پر اطلاق پاتی ہے جو دشمنوں کے لیڈر ہیں آن حضور کی مخالفت میں، شاقو کا لفظ ان پر اطلاق پاتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی، اگر اس کوشش کے دوران اس حالت میں مر جائیں تو ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔
عام کفر کی حالت میں مرنے والوں کو ذکر نہیں ہے، کیونکہ دوسری قرآن کریم کی آیات سے میں اس کے بالکل برعکس مضمون بیان ہوتا ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور بظاہر وہ کافر ہو تو ضرور جہنم میں جائے گا، یہ قرآن کریم کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ وہی بات کھلتی چلی جا رہی ہے کہ سورہ محمد کی ہر آیت اختصار کے ساتھ وہ بات پیش کر رہی ہے جو تفصیل کے ساتھ دوسری آیات میں مذکور ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، ایسی کمزوری نہ دکھاؤ کہ صلح کی طرف بلانے لگو، یعنی کمزوری کی بنا پر صلح کی طرف بلانے لگو۔ صلح کی طرف بلانا تو منع نہیں ہے، لیکن صلح کی آوازیں دو اس حال میں کہ تمہارے دل ڈر رہے ہوں کہ ہم مارے جائیں گے، یہ ذلیل حرکت ہے جو مومن سے توقع نہیں رکھتا، جس کی اللہ مومن سے توقع نہیں رکھتا، خاص طور پر اس وجہ سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم سے تو وعدہ کیا جا چکا ہے کہ تم ضرور غالب آؤ گے۔ اگر یہ وعدہ نہ بھی ہوتا تو مومن سے توقع نہیں ہے کہ محض ڈر کے مارے صلح کی طرف دعوت دینے لگے، لیکن خصوصیت اس سے میں نے جب کہ، یہاں واو اور کی بجائے جب کہ کے معنی دیتی ہے، جب کہ تم ہی غالب آنے والے ہو، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کمزوری سے اس صلح کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَن يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کا نقصان تمہیں ہرگز نہیں پہنچنے دے گا۔ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، تمہارے یَتِرَ کا یہ ترکیب مشکل ہے، لیکن لغت میں اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ملتے۔ وَلَن يَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد پھر آگے مشکل مفہوم کی آیات آ رہی ہیں۔ ایک اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور تمہارے اموال نہیں مانگے گا، تم سے اموال نہیں مانگے گا۔ اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے جن میں مومنوں سے ان کے اموال مانگے جا رہے ہیں، بلکہ ایمان کی شرط ہے یہ۔ پہلی آیت قرآن کریم کی پڑھ لیں، آخر تک چلتے چلے جائیں، اس کثرت سے اموال کی قربانی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اس کو ایمان کا حصہ ہے، اس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان سے سودا ہے اس بات پر کہ اپنی جانیں اور اموال خرچ کریں گے تو پھر ان کو بخشا جائے گا۔ تو یہ جو قرآن کی عمومی تعلیم ہے، اس کے برعکس تو یہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہی بات ہے کہ اس صورت کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی دیگر آیات پر غور کے بعد اس کا کوئی ترجمہ درست کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ خوشخبری تو نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں اموال میں بڑھائے گا اور حکومتیں اور کیسر و کسرا کی حکومتیں دے گا، مال دے گا، بجائے لینے کے دے یہ گا. تو میں عرض کہہ رہا ہوں کہ مانگنے کا مضمون تو سارے قرآن پہ پھیلا پڑا ہے. اتنا لازم ہے کہ یہ شرط ہے مغفرت کی. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا بشرطی کہ تم جان کے علاوہ اموال بھی قربان کرو. تو یہاں بظاہر اس کے بالکل برعکس بات کی جا رہی ہے. کیوں جناب؟ کون اس کا ایسا ترجمہ تجویز کرے گا جو تمام قرآنی آیات کے مخالف ترجمہ نہ ہو، بلکہ جو بعد میں آنے والی آیات ہیں ان کے بھی مخالف نہ ہو؟ کیونکہ اگلی آیات میں مانگا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اپنے فضل سے اجر عطا فرماتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا ان اموال سے براہ راست تعلق نہیں ہے، کیونکہ اجر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اموال اس کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اتنا گنا زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں تک یہ وعدہ ہے کہ تمہیں بخش دیں گے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، یہ وعدہ تو منیمم ہے نا. تو یہاں اس شرط کہ اللہ تمہارے اجور تمہیں دے گا، ولا یسألکم اموالکم میں ان اجور کی نسبت مراد ہے. جتنے بڑے اجور ہیں اتنی زیادہ مالی قربانی نہیں چاہتا تم سے. جتنے بڑے اجر تمہیں عطا کیے جائیں گے اتنی مالی قربانی کرنے کی توفیق ہی تم میں نہیں ہے. یہ معنی اس کا ہے، اس کے بغیر کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اگلی آیات سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں اپنے بغض چھپائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے بخل کو دل میں گاڑے ہوئے بھی ہیں اور چھپائے ہوئے بھی ہیں. ان کے بخل کو اللہ ضرور ننگا کرے گا، اور اس رنگ میں ننگا کرے گا کہ ان سے مانگا جائے گا اور وہ نہیں دیں گے، اور وہ جو بخل انہوں نے چھپایا ہوا تھا وہ باہر آ جائے گا. یہ مضمون ہے جو اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. ایسے لوگ جن کے دلوں میں بغض چھپے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر جب اللہ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو اس مقصد سے سوال کرے گا کہ تمہارے چھپے ہوئے بخل ننگے کر دیے جائیں. اور یہ واقعہ روزمرہ کا واقعہ ہے اور آج کل بھی ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آ رہا ہے. اگر وہ تم سے مانگے گا تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لاؤ اب نکالو، یہاں تک کہ تم بخل ظاہر کر دو، کہہ دو کہ نہیں جی ہم نہیں اب کر سکتے. اور یہی واقعات کثرت سے تو نہیں مگر بہت صورتوں میں امریکہ میں ہوئے، جن کا میں خود میں ذکر کر چکا ہوں. میں نے جماعت کو اب ان کے پیچھے پڑ جاؤ، ان کو کہو جو کچھ ہے نکالو. اب آخر وہ کہہ دیں گے نہیں ہم سے نہیں ہوتا. اور کئی ایسے کہنے والے ہیں جنہوں نے آخر یہی جواب دے دیا، ان کو توفیق ہی نہیں. ان کے بخل خدا نے ننگے کرنے تھے اور اس لیے فرمایا پیچھے پڑ جائے گا. ایک دفعہ مانگنے کی نفی ہو، دوسری جگہ یہ ہو کہ اللہ پیچھے پڑ جائے گا. یہ تو بالکل متضاد باتیں ہیں اگر اس کے بنیادی مفہوم کو نہ سمجھا جائے. مطلب جب مانگے گا تو پھر اس طرح مانگے گا، تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ تم بخل ظاہر کر دو اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بغض باہر آ جائیں، باہر نکال دے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لیکن جو عام دستور ہے اب یہ اس کی طرف واپس خدا لوٹ رہا ہے.
ہا انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. کوئی تضاد نہیں ہے اس کا اور پہلی آیتوں کا. اس میں ایک احسان ہے خدا تعالیٰ کا جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے ان کو جن کا یہاں ذکر ہے. پھر بھی فمنکم من یبخل، اس کے باوجود تم میں ایسے بھی ہوں گے جو بخل کریں گے، یا ایسے بھی ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ. وَمَن عن نفسه ہے، علی نہیں ہے. وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بھی بخل کرے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے خلاف ہی بخل کرے گا. علی نہیں ہے، ان ہے. اس میں یہ جو صلہ کا استعمال ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ان کو کیوں علی پر ترجیح دی گئی ہے؟ معنی دونوں میں تو ایک ہی ہیں دراصل، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو فرق ہیں ان میں وہ حکمت کی بات ہوا کرتی ہے. علی نفسہ ہی میں بخل کرنے والے کو ایسے ظاہر کیا جا سکتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ بخل میرے نفس کے خلاف ہے اور پھر بھی بخل کر رہا ہے. عام طور پر اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے ہی کرتا ہے، خواہ وہ جسے مفاد سمجھ رہا ہے وہ غلط ہی ہو. تو یہاں حقیقت حال ان کے لفظ سے ظاہر فرمائی گئی ہے کہ وہ بظاہر اپنے نفس کے خلاف بخل نہیں کرتا، مگر اپنے نفس کے سے تعلق میں بخل کرتا ہے. دراصل اپنے نفس کو بچانے کی خاطر ان نفس سے ہی، یعنی اپنے نفس سے کنجوسی کا اثر دور کرنے کی خاطر وہ بخل کرتا ہے. کیونکہ ان کا یہ مفہوم عربی لغت کے مطابق درست بیٹھتا ہے یا نہیں؟ اہل لغت یہاں خاص طور پر بیٹھے ہوئے تین اکٹھے. یبخل عن نفسہ، اپنے نفس کے متعلق. کیوں جی مجید صاحب ہے نا؟ ہاں بس یہی ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور تم ہی ہو جو فقیر ہو. کیونکہ یہ لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ مستغنی بھی ہے اور غنی بھی ہے. مستغنی ان معنوں میں کہ تم اگر نہیں دو گے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بہتیرے اور ہیں، وہ تمہاری جگہ آگے آ جائیں گے. اس لیے تمہاری بد نصیبی ہوگی کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے اور تم اس نعمت سے محروم رہ جاؤ گے جس کی طرف خدا بلا رہا ہے. اور غنی ان معنوں میں کہ جو کچھ دیا ہے ساری دنیا کو، صرف تمہیں نہیں، وہ اللہ ہی نے تو دیا ہے، اور اس وجہ سے تم عملاً اسی کے محتاج ہو. وہ دینے کا ہاتھ روک لے، اپنی نعمتیں واپس کھینچ لے تو ساری دنیا فقیر ہو جاتی ہے، ساری دنیا تمام نعمتوں سے محروم رہ جاتی ہے. تو اس حقیقت کو نہیں وہ سمجھ رہے بے وقوف. تو غنی بمعنی امیر کے بھی ہے اور مستغنی کے بھی ہے. وانتم الفقراء،
یہ دونوں صورتوں میں بات بالکل درست نکلتی ہے. اگر تم سے مانگتا ہے اس بات کے تم محتاج ہو کہ وہ تم سے مانگ کر تمہارے درجے بڑھائے. چنانچہ آگے یہی مضمون وضاحت سے یوں بیان ہوا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہارے سوا ایک متبادل قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم. سورہ محمد یہاں پوری ہو جاتی ہے. اب اگلی صورت ختم. این وقت پہ زندہ باد. آپ کا اندازہ زندہ باد یا ٹھیک ہے یہ لے لیں آپ. یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتوں والی صورتیں ہیں یہ بہت مشکل ہے. سب سے زیادہ یہ ہے اس لحاظ سے